اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 59۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قل، آپ فرمائیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل کیا، تنقمون، تم ناپسند کرتے ہو، منا، ہم سے، الا، بجز اس کے، سوائے اس کے، ان کہ، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وما انزل، واو اور ما جو، انزل اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو، انزل اتارا گیا، من قبل اس سے پہلے، وان اور بلا شبہ، اکثرکم تم میں سے بہت سے لوگ، فاسقون فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات سماعت کیجئے۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر اہل ایمان کو، کچے کمزور اہل ایمان کو یا منافقین کو، اللہ پاک اس بات سے متنبہ کر رہا ہے کہ خبردار، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نہ تم ان کے ساتھ دوستی کرنا، نہ ان کے ساتھ کوئی امیدیں لگانا۔ وہ تمہارے ناصر، تمہارے مددگار کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ تمہاری مدد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین خود موجود ہے۔ اسی ضمن میں اللہ پاک نے یہ بات بتائی کہ وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور ان کی دشمنی کی بہت بڑی اللہ پاک نے ایک مثال دی کہ حالانکہ وہ شرک کرنے کے باوجود کسی نہ کسی طرح سے توحید کو مانتے ہی ہیں، تو اذان کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان ہے، تو انہیں اذان سے کیا چڑ ہے، اذان سے کیا دشمنی ہے۔ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی طرح وہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان یہود و نصارہ سے پوچھیں کہ آخر ان یہودیوں کی اسلام دشمنی کی وجہ کیا ہے۔ آپ ان سے معلوم کریں، آپ ان سے پوچھیں کیا ہم چور ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا ہم ظلم اور تعدی کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آخر ہمارا جرم، ہمارا قصور کیا ہے۔ اب دیکھیے آیت مبارکہ کو، قل، آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تم کیا ناپسند کرتے ہو ہم سے بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور بلا شبہ تم میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے معلوم کریں کہ آخر ہم سے نفرت کرنے کی، ہم سے دشمنی کرنے کی، ہمیں ناپسند سمجھنے کی وجہ کیا ہے۔ کیا صرف یہ ہمارا جرم ہے؟ کیا صرف یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو ہماری طرف قرآن مجید اتارا گیا ہم اس کے اوپر ایمان لائے، اور جو قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں ہم ان کے اوپر ایمان لائے؟ کیا اتنا ہی ہمارا جرم ہے؟ اس جرم کی وجہ سے اگر تم ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہو، اور اس جرم کو اگر تم جرم خیال کرتے ہو، اور اس ہمارے عمل کو اگر تم گناہ خیال کرتے ہو، تو پھر خود سوچ لو کہ ہم میں سے خطاوار کون ہے،
ہم میں سے مجرم کون ہے؟ کیا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا یہ کوئی جرم ہے؟ کیا اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا یہ بھی بھلا کوئی جرم ہے؟ اللہ پاک آگے خود ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ پاک مہر تصدیق ثبت فرما رہا ہے کہ مجرم اور گنہگار اور بدکار اور سیاہکار مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اے یہود تم ہو، تمہاری اکثریت فسق و فجور کی راہ پہ چل رہی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے گا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 پڑھنے لگا ہوں۔ قل آپ فرمائیے، ہل انبئکم، ہل کیا، انبئکم میں تمہیں آگاہ کروں، بشر کون برا ہے، من ذالک ان سے، مثوبتاً با اعتبار جزا کے، جزا کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من وہ جن پر لعنہ اللہ جن پر لعنت کی اللہ نے، وغضب اور غضب فرمایا علیہ ان پر، وجعل اور بنایا منہم ان میں سے بعض کو القردۃ بندر، والخنازیر اور سور، وعبدا اور جنہوں نے پوجا کی الطاغوت شیطان کی، اولئک وہی لوگ شر بدترین ہیں، مکانن بالحاظ درجہ کے، وَأَضَلُّ اور زیادہ بھٹکنے والے ہیں، عن سے سواء السبیل راہ راست۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کی پرانی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے یہود کے بدترین قوم ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، کچھ یہودی لوگ جن میں سے ابو یاسر بن اخطب، رافع بن ابی رافع اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ یہود کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں کہ آپ کن کن رسولوں کو مانتے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتے ہوں تو ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ ان کے سوال کے جواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 تلاوت فرمائی۔ سنیے گا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کئی انبیاء کرام کا اس کے اندر نام آیا۔ ہم اللہ پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اس پر ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، ہم اس پر ایمان لائے جو موسیٰ کو عطا کیا گیا، عیسیٰ کو عطا کیا گیا اور جو تمام انبیاء کرام کو عطا کیا گیا اپنے رب کی طرف سے، ہم اس کے اوپر ایمان لائے اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ جب یہ آیت مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آیا، تو یہودیوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہوئے کہا، واللہ ما نعلم دینا شرا من دینکم، بخدا ہم تمہارے دین سے برا کوئی اور دین نہیں جانتے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ چونکہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو، انہوں نے کہا چونکہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، وہ تو ہمارے معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے کہا وہ تو ہمارے دشمن ہیں، تو ہم کیا اپنے دشمن کے اوپر ایمان لانے والے پر ایمان لائیں؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر یہود اٹھ کے چلے گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مگر یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں، یہود مسلمانوں کے ساتھ اس قدر دشمنی رکھتے تھے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مکہ کے جو کافر ہیں، جو بتوں کے پجاری ہیں، جو 360 بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کافر ان مسلمانوں سے اچھے ہیں۔
یعنی یہ مسلمان ان کافروں سے بھی بدتر ہیں، ان سے بہتر، ان سے اچھے، وہ کافر ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں ان کی اسلام دشمنی کا، قرآن مجید کی دشمنی کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کا، کہ ان کے دلوں کے اندر کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت تھی اور بغض تھا، حسد اور کینہ کے ساتھ ان کے دل بھرے ہوئے تھے۔ یعنی ان کا یہ جملہ، باخدا ہم تمہارے دین سے برا کوئی اور دین نہیں جانتے، یعنی روئے زمین پر جو برا دین ہے، سب سے برا دین ہے، وہ دین اسلام ہے، یہ کہنا تھا یہودیوں کا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو فرمائیے، حل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، آپ انہیں فرمائیے کیا میں تمہیں آگاہ کروں کہ کون برا ہے ان سے با اعتبار جزا کے اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں اپنی جزا کے اعتبار سے کون برا ہے، یہودی یا مسلمان؟ من لعنہ اللہ، برے تو وہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی، برے تو وہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے غضب فرمایا۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی یعنی شیطان کی پوجا کی، برے تو وہ لوگ ہیں۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ بدترین ہیں بلحاظ درجہ کے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ راست سے۔ اللہ پاک نے یہ تاریخی حوالے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ یہود اس بنیاد پر مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان برے ہیں، مسلمانوں کا دین برا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر اپنے گریبان میں جھانکو گے، اپنے اعمال کے آئینے میں خود اپنے آپ کو دیکھو گے، تو بدترین مسلمان نہیں ہیں، بدترین تم ہو، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد میں سے بعض ایسے ہوئے جن کو بندر بنایا گیا، بعض ایسے ہوئے جن کو سور بنایا گیا، اور بعض ایسے ہوئے جنہوں نے شیطان کی پوجا کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہیں بدترین لوگ، یہ ہیں یہ یہود، خود جو مسلمانوں کو بدترین کہتے ہیں یہ خود بدترین ہیں۔ اللہ پاک نے اس سے اگلی آیہ مبارکہ کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 61، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ ان کی مزید بدبختی، سیاہ بختی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جب کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں تو آتے وقت بھی ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، اور اٹھ کے جاتے ہیں تو تب بھی ان کے دلوں کے اندر کفر ہوتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب جاؤکم تمہارے پاس آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ وہ یہاں داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے، وہم قد خرجوا بہ، اور نکلے بھی کفر کے ساتھ، واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے تھے۔ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، وہ یہودی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اپنی زبان سے تو کہتے آمنا ہم ایمان لے آئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مطلع فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے دلوں کے اندر کفر ہے، آتے وقت بھی جاتے وقت بھی، آئے تھے تو بھی کفر کے ساتھ آئے تھے، اٹھ کے گئے ہیں تو بھی کفر کے ساتھ اٹھ کر گئے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتَرَىٰ، آپ دیکھتے ہیں، کثیراً بہت سے لوگوں کو، منہم ان میں سے، یسارعون بڑے تیز رفتار ہیں، فی الاثم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی کرنے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام خوری میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک گناہ اور ایک زیادتی، اس کے اندر وہ بڑے تیز رفتار ہیں اور حرام خور ہیں۔ یہاں پر اسم سے مراد ہے تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپانا، اور عدوان سے مراد ہے
تورات کے اندر اپنے پاس سے اضافے کرنا، اور حرام خوری سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپا کر اور تورات کے اندر اپنے پاس سے اضافے کر کے وہ جو حرام خوری کرتے ہیں، وہ جو پیسے کماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ ان کے برے کام ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 63، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ مائدہ آیت نمبر 63، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان کے مشائخ نے، ان کے بڑے لوگوں نے، ان کے علماء نے گناہ کی بات کہنے سے انہیں کیوں نہیں روکا اور حرام کھانے سے انہیں کیوں نہیں روکا؟ لولا ینہاہم الربانیون، لولا کیوں نہیں، ینہاہم انہیں منع کرتے، الربانیون ان کے مشائخ، ان کے صوفیاء، ان کے درویش، والاحبار اور علماء، عن قولہم الاثم گناہ کی بات کہنے سے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما فی القرآن اخوف عندی منہا، میرے نزدیک قرآن میں اس سے زیادہ خوف دلانے والی کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ اگرچہ یہود کے علماء کو متنبع کیا جا رہا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے علماء ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ ہے، کیونکہ علماء کا کام، اولیاء کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیوں نہیں، یہ بڑا سخت انداز ہے، کیوں نہیں روکتے، کیوں نہیں منع کرتے ان کے مشائخ، ان کے اولیاء، ان کے صوفیاء اور ان کے علماء انہیں بری بات کہنے سے، گناہ کی بات کہنے سے۔ جب یہود تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو، حضور کے اوصاف کو چھپاتے تو ان کے مشائخ اور ان کے علماء انہیں کیوں نہ روکتے؟ جب یہ تورات کے اندر اپنے پاس سے اضافے کرتے تو ان کے مشائخ اور ان کے علماء انہیں کیوں نہ روکتے؟ جب یہ حرام خوریاں کرتے تو انہیں وہ کیوں نہ روکتے؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور انہیں حرام کھانے سے وہ کیوں نہ منع کرتے؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بے شک بہت برے ہیں وہ کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے۔ اگر کسی قوم کے علماء اور مشائخ اپنا دینی فریضہ ادا کرنا چھوڑ دیں تو پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے، اور عذاب سب سے پہلے مشائخ اور علماء کے اوپر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 63 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ